ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. بے شک مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. میری ماں بہنوں خدا کا واسطہ ذرا دیکھو، میرے آقا نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سوال نہیں کیا، جی نہ باپ پہ بول پڑی نہ شوہر پہ بول پڑی. جی کبھی ایک مرتبہ باندی بانٹی جا رہی تھی، مولا علی نے کہا تو آپ چلی گئی. دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا دیا. جی تو قصہ مختصر میرے آقا تشریف لائے، کہا بیٹی کیا اسے بہتر چیز نہ دے دوں. واہ 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 کیا یعنی بات. ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی اپنے کاندھے سے بھرتی تھی، آپ چھالے ہو جاتے، پریشان رہتی. جی آپ نے فرمایا اس سے بہتر نہ دے دوں. ابا جو آپ کو منظور ہو. واہ واہ. فرمایا جب تو تھک جایا کرے تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لینا، 33 بار الحمدللہ کہہ لینا، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا. اگر میرے آقا باندھی دیتے تو وہیں تک محدود رہتی. میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے ساری امت کو، قیامت تک کی عورتوں کو ایسی تسبیح دے دی ہے جس کا نام تسبیح فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میں ویسے نہیں کیونکہ لمبی تفسیر ہے، اتنا بتا دو میری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں کہ یہ 3 تسبیح میں خوبی کیا ہے. جی جنہوں نے اللہ میں عیب نکالے ہیں، عیب بیان کیے ہیں، وہ ہزاروں ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں. اب تم سب سے کیسے برات حاصل کرو گے؟ لیکن جب تم نے کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو جنہوں نے عیب نکالے تھے، عیب بیان کیے تھے، ان سب سے آپ نے پاکی بیان کی، تو اب اتنا ثواب کتنا ہوگا کوئی شمار ہی نہیں. پھر اللہ کی خوبی، اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، قادر بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کی خوبیاں بیان کرے، اور ہر خوبی پہ ثواب ملے گا. لیکن جیسے تم نے کہا الحمدللہ، تو جتنی خوبیاں ہیں ان سب کی تعریف کر دی، ساری خوبی اللہ کے لیے. اب بتاؤ ثواب کی کوئی حد ہے؟ نبی اپنی بیٹی کو جو بتا رہے ہیں، اور پھر پہاڑ بڑا، جنگل بڑا، شیر بڑا، یہ بڑے بڑی چیزیں بہت بے شمار. لیکن جب تم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو سب کے مقابلے میں تم اللہ کی بڑائی بیان کرے ہو، تو گنتی کوئی آئے گی نہیں. اور آسان کتنا ہے. ہر ہاتھ میں 5 انگلی ہے، ایک انگلی میں 3 نشان ہے، 5 دیا 15، جی 30 ہو گئے. ہر انگلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار پڑھ لو دونوں ہاتھوں میں، اور ایک میں ڈبل پڑھ لو، 33 بار ہو گئے. تسبیح کی ضرورت نہیں. 33 بار الحمدللہ، اور ایک بار پڑھ کر ایک اور زائد کر لو، یا اللہ اکبر. جی تو میرے آقا نے کیا سمجھایا کہ عمل کر کے جی فائدہ ہوگا. دوسری بات، صرف آج کی آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، میری ماں بہنیں ذہن میں رکھے خاص طور سے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بدگمانی سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. آج ہمارے گھر بگڑ رہے ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، یہ بدگمانی کی بنا پر. وہ 2 بات کر رہے ہیں، میرے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں، میرے خلاف کھڑے ہیں. او خدا کے بندے، اللہ کے رسول نے، قرآن نے اسے منع فرمایا ہے. اپنے آپ کو کیا حکم دیا؟ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے لیے اچھا گمان کرو، بے شک اچھا گمان کرو. اب اندازہ کرو تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ گھروں سے. اگر گھروں میں تربیت اچھی ہو تو حکم ہے جب تم ماں باپ بن جاؤ تو اولاد کے سامنے غصہ مت کرنا، ورنہ اولاد بھی اسی طرح غصہ کرے گی، جی کیونکہ تمہارا وہ پرتو بنے گا. مولا علی فاطمہ الزہرا سے، تو میری ماں بہن خدا کے لیے یہ تو غور کرے کہ ہم کتنی فرمائش کرتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، کبھی سے تو مجھ سے کچھ کہہ دے کہ میں تیری خواہش پوری کروں. جی یعنی کبھی کوئی خواہش
تو جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ انار لیا. مولا کائنات انار لے کے آئے, ایک سائل مل گیا راستے میں, آپ نے وہ دے دی. خالی ہاتھ آئے. اب بتاؤ کیسے مشکل. لیکن جب مولا علی کا چہرہ اداس دیکھا, بیوی ہو جیسے, ارے میرے بھائی بیوی تو وہ ہے سفر سے لوٹ کر رکھے جو گھر میں پہلا قدم کھلے جو پھول سے بچے تھکان بھول گئے. یہ تو مسکرائے تو تھکان ختم ہو جائے. لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ جس سڑا ہوا بینگن ہے آنے کے بعد اس طرح چہرہ بگڑ جائے کہ اور پریشانیاں پڑ جائیں. جبکہ ہمیں سکھایا ہے, ہمارے آقا کی شان یہ ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام. اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو مسکرانا سکھاؤ, سچ بولنا سکھاؤ, دل صاف رہے. اب کیا کہا, برداشت نہیں ہوا. اے مولا کائنات, آپ کا چہرہ اداس, تلوار چلی, زخم لگے, آپ کبھی اداس نہیں ہوئے, آج اداس کیوں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ضرور میرے لیے انار خریدے ہوں گے. صاف دل ہو تو ایسا ہو. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے وہ انار کسی اور کو نہیں دیے ہوں گے, کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی غریب امتی ہوگا. تو کسی غریب کے حوالے سائل آیا ہوگا تو آپ نے سائل کو دے دیا ہوگا کہ آپ نے کبھی سوال رد نہیں کیا. اور پھر کہا میرا فیصلہ سن لو, اداس نہ ہو. اے مولا کائنات, اے میرے سرتاج, مجھے کھا کر وہ خوشی نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرے نام کے آئے ہوئے کسی غریب کے منہ پڑ گئے جس کے نصیب میں نار نہ تھے. مجھے کھا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جو خوشی اب ہو رہی. تو ہماری ماں بہنوں کو کنیز فاطمہ بننا چاہیے, ان کی اداؤں کو اپنانا چاہیے, ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. میں انشاءاللہ ایک بشارت اور آپ کو دے رہا ہوں قوم کی بیٹیوں کے لیے. انشاءاللہ عید کے بعد صرف عورتوں کا انتظام ہوگا, وہ عورتیں اسپیشل جو ہے لڑکیوں کو پڑھائیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے کر لیا ہے, باہر سے ہم زیادہ نہیں رکھیں گے, تھوڑی رکھیں گے, لیکن گاؤں کی جتنی چاہیں وہ آ سکتی ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں, یہ چھوٹے بچے کو اٹھانا بھی, حافظ صاحب نے چھوٹا, دیکھیے یہ وقت نہیں بہت ہو گیا ہے, ورنہ قرآن کا ایک موضوع اتنا عجیب ہے. ابھی دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ تھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ 300 سال رکے یا 300 بس دادوتی سال, قرآن میں 9 زیادہ کر لو. تو کسی نے اعتراض کیا کہ 300 سال رکے یا 309 سال, ادھر آ جائے, 300 سال رکے یا 9 سال, یہ 9 زیادہ کیا؟ تو مولا علی کھڑے ہوتے ہیں. آج جغرافیہ ہم نہیں جانتے, 1400 سال پہلے جب جغرافیہ کا وجود نہ تھا, جب علم نجوم کو نہیں جانتے تھے, تب مولا علی نے فرمایا کہ یہ چاند کے حساب سے 300 سال رکے ہیں سورج کے, اور چاند کے حساب سے 309 سال, کیونکہ سورج کے حساب سے 365 دن میں پورا ہوتا ہے سفر, اور چاند کے حساب سے 355 دن. تو سورج کے حساب سے 300 سال ہوئے, اور چاند کے حساب سے 309 سال ہوئے. یاد رکھو, ایک سال میں 10 دن کا فرق پڑتا ہے, اور 3 سال میں 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے 13 ماضی کر دیتے ہیں. تو 36 سال جس کی سورج کے حساب سے ہوگی, یعنی انگریزی کے حساب سے, اس کی چاند کے حساب سے 37 سال کی عمر ہوگی. تو یہ تو آج ہم ہیں میرے بھائی, ورنہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اللہ کے نبی قرآن نے فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن ہے. اب کسی نے کہا یہ ریل کا بیان قرآن میں کہاں ہے, گاڑی کا بیان, تو سنو, قرآن نے اس زمانے میں گدھا, گھوڑا, اونٹ یہ تیری سواری کے لیے, اور قرآن نے کہا وہ یخلق ما لا تعلمون, اور اللہ وہ سواریاں پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
تو یہ میرا موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو خدا کے لیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. قرآن نے ہمیں جو کہا ہے یہ قرآن کی ایک عظمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ابھی بالغ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان دیکھ لو اللہ. یہ ابھی بالغ نہیں ہے, اس پہ نماز فرض نہیں ہے, یہ قرآن کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے. لیکن جس کو نہ سمجھے اور پھر بھی سینے میں بیٹھ جائے, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا قرآن سینے میں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عظمت